کے ساتھ انگوروں میں زہر ملا. اس ملعون نے جتنا یہ شاطر تھا بڑے شاطرانہ انداز میں میرے مولا کو زہر دیا. کافی سارے انگور منگائے جو امام کی طرف سے ان میں زہر ملا. اس طرح امام کے سامنے رکھے. بے غیرت پہلا فکرہ کہتے ہیں ایسے انگور کائنات میں کوئی نہیں. رضا کی آواز ہے جنت میں اس سے کسی درجے کئی درجے اعلیٰ انگور. کہتے مولا نوش کر. فرمایا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں. بغیر دوسری طرف کہتے مولا انگور کھا. سید رو کے کہتے تجھے پردیسی پہ ترس نہیں آتا. کہتے آپ مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں, دیکھو میں انگور کھا رہا ہوں. یہ اس طرف سے انگور کھانا شروع ہوا. امام کو کہتے انگور کھائے. امام نے ایک دانہ اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر بطول کے لال نے انگور کھائے. بغیرت کہتے ہیں اور کھا. امام نے فرمایا تیرا جو ایک سے کام ہو جائے گا, تجھے غریب کو اور انگور کھلانے کی ضرورت کیا ہے. میرے مولا کا چہرہ کا رنگ بدلا. امام نے اٹھ کے چلنا شروع کیا. بغیرت کہتے کہاں جا رہے ہو. امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہی جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. امام نے ایک چادر سر پہ رکھی, گھر کے اندر داخل ہوئے. یہ سرخ آندھی شروع ہوئی. دیوار کے دروازے ہلنے لگے, کھڑکیاں ہلنے لگی. امام نے غلاموں سے کہا کھڑکیاں بند کرو, دروازے بند کرو. امام اندر تشریف لے گئے. یا دروازے پہ دستک ہوئی. ابا سلط کہتے میں دروازے پر ہوں. ہر سما اور ابو سلط یہ امام کے صحابی کہتے میں نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتا ہوں امام رضا کھڑے اور چہرے کی رنگت بھی ٹھیک. میں نے کہا مولا رضا یہ کوئی معجزہ ہے. آپ کو تو میں ابھی اندر چھوڑ کر آیا اور آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور آپ بالکل ٹھیک کھڑے. آنکھوں سے خون کے آنسو نکلے. کہا میں رضا نہیں تقی ہوں. میں رضا نہیں میں تقی ہوں. میں آخری وقت اپنے بابا کی خدمت کرنے آیا ہوں. دروازے خود بخود کھلتے گئے. میرا نام امام 8ویں کے سرانے بیٹھا. عزاداروں تمہارے اور اپنے رونے کے لیے فکرہ کہتا ہوں کوئی امام ایسا نہیں جس کا بیٹا آخری وقت اس کے سرانے نہ ہو. علی دنیا سے گئے سرانے حسن تھا. حسن دنیا سے گئے قاسم سینے پہ تھا. اکلوتا غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی کہ آخری وقت میں جس کا بیٹا اس کے پاس نہ تھا. البتہ ایک 4 سال کی معصومہ تھی جو شمر کی منتیں کرتی تھی. ظالم خنجر مارتا تھا. رو کے کہتی تھی میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے, ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. پھر مر مر کے کہتی تھی کوئی تو آئے جو میرے بابا کو بچائے. عزاداران امام مظلوم امام رضا نے محمد تقی سے کہا تقی جی بابا میرا گریبان چاک کر. امام رضا کا گریبان چاک کیا گیا. امام رضا کا محمد تقی جی بابا میرے سر میں خاک ڈال. میرے نام امام نے مٹی اٹھائی, مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی اور تڑپ تڑپ کے رویا. میرا مولا نام امام تڑپ تڑپ کے رویا. پھر پاؤں کی طرف آ بیٹھا. اللہ نہ کرے کسی کے باپ پہ مشکل وقت آئے, اولاد ہمیشہ پاؤں کی طرف آگے بیٹھتی ہے. میرا امام پاؤں کی طرف آیا, پاؤں کو چوم چوم کے کہتے بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں, خاک تو میرے سر میں ڈالنی چاہیے, گریبان تو میرا چاک ہونا چاہیے. آپ نے گریبان چاک کیوں کرایا, آپ نے سر پہ خاک کیوں ڈالی. امام رضا فرماتے اے محمد تقی تیرا باپ چاہتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اٹھوں تو حسین کا عزادار بن کے, حسین کا ماتمدار بن کے, تاکہ ہر کوئی کہے وہ جس کا گریبان پھٹا ہوا ہے یہ حسین کا عزادار ہے, وہ جس کے سر پہ خاک ہے وہ حسین کا عزادار ہے. اب میں اپنے مولا کے جنازے کا اعلان کرنے لگا ہوں جس کا مجھے سید نے حکم دیا ہے. جھولیاں پھیلا لو, کوئی دعا ہے تو بھول جاؤ. اب اپنی کوئی دعا نہ مانگنا, اب زہرا کو پرسہ دینا, اب علی کو پرسہ دینا. میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو امیر کا, غریب کا, مسافر کا, ہر
ہر بندے کا اعلان ہوتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. علی رضا کا جنازہ بالکل تیار ہے. امام بارگاہ سے اٹھایا جا رہا ہے. جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کے پردیسی کے جنازے کو کندھا دینا چاہے تو ہمارے ساتھ مل کے غریب کا جنازہ، پردیسی کا جنازہ، اللہ راسی کا جنازہ بالکل